نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قرآن اعتراضات سیریز میں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ حسب سابق موجود ہے ڈاکٹر ساجد حمید صاحب۔ اس سلسلہ گفتگو میں ہمارے سامنے سب سے پہلا سوال یہ آیا تھا کہ قرآن مجید پر ایمان عقلی اور فکری طور پر ایک درست فیصلہ ہے یا درست عمل ہے یا نہیں ہے۔ اسی ضمن میں پھر یہ بھی زیر بحث سوال آتا ہے کہ وحی کی حیثیت کیا ہے، اور پھر چونکہ قرآن مجید ہم تک وحی کے ذریعے پہنچا تو ایپسٹیمیکلی یہ اگر ٹیسٹیمنی بنتی ہے تو ٹیسٹیمنی کی حیثیت کیا ہے۔ تو اس پہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے گفتگو کی اور یہ واضح کیا کہ نہ صرف یہ کہ قرآن مجید پر ایمان ایک عقلی فیصلہ ہے، بلکہ ٹیسٹیمنی ایک جسٹیفائیبل چیز ہے اور اس کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ پھر اسی ضمن میں دوسرا سوال ہمارے سامنے یہ آیا کہ آج ہم جس قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، کیا یہ وہی قرآن ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج سے تقریباً 1400 سال پہلے نازل ہوا؟ تو اس میں اسی ذیل میں کچھ اور سوالات زیر بحث آئے، کیونکہ یہ قرآن مجید ہم تک اورل ٹریڈیشن سے منتقل ہوا ہے، تو اورل ٹریڈیشن کی کیا حیثیت ہے، اور پھر اسی طرح بہت سی صحیح روایات میں ہے کہ حضرت عثمان نے اس کی جمع و تدوین کا کام کیا۔ تو اس حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی، جس میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے یہ واضح کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے تو کچھ اقدامات ضرور کیے، مگر اس کی جمع سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں ایک مرتب مصحف کی شکل میں آ چکا تھا۔ اب اسی سلسلے میں ہمارے پاس کچھ اور سوالات بھی ہیں جو ہم ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے صرف اس کی حفاظت کے کچھ اقدامات کیے، اس کی جمع کے بارے میں کچھ نہیں کیا، تو اب آپ ریسنٹ ڈیولپمنٹس کی طرف اگر ہم دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ 1970s میں، غالباً 1972 میں یمن میں کچھ ڈاکیومنٹس ہمیں ملے صنع مسجد کے اندر، تقریباً 12,000 کے قریب ڈاکیومنٹس ہیں، اور ان میں کچھ دستاویز قرآن مجید کے نسخے ہیں جو چمڑے کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ ان نسخوں سے ایک بات تو یہ واضح ہوتی ہے جب ان کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی کہ یہ نسخے اسی دور کے ہیں، یعنی تقریباً 75% چانسز ہیں کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ارد گرد کے نسخے ہیں، اسی پیریڈ کے دوران 617 عیسوی کے بعد کے غالباً نسخے، وہ 75% چانسز یہ کہتے ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ترتیب بھی سورہ کی ایکچولی وہی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی، ایون سورتوں کے نام بھی اس میں درج ہیں۔ پھر جیسے سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، باقی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے، تو یہ چیزیں بھی اس میں ہیں۔ تو یہ تو بات واضح ہے کہ یہ نسخے قرآن مجید کے ہی نسخے ہیں اور اوتھینٹک نسخے ہیں۔ لیکن اس میں کچھ مسائل بھی سامنے آئے ہیں، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی گفتگو کی تھی کہ 2 ورژنز چل رہے تھے، ابی ابن کعب والا ورژن، ادھر عبداللہ ابن مسعود والا ورژن، اور پھر حضرت عثمان نے ان کو ڈسٹرائے کیا، ایک کلیم کیا گیا تھا۔ پھر ان کے کوڈیکس کے ساتھ ساتھ اس کو کمپینین 1 کوڈیکس کا نام دیا گیا ہے، جو 7 مینوسکرپٹس ہیں۔ تو ان کوڈیکس میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو کہ تضاد رکھتی ہیں جو ہمارے پاس حضرت عثمان والا مصحف ہے اس سے۔ مثال کے طور پہ کچھ تو بنیادی اختلافات ہیں، جیسے پریپوزیشنز کے اختلافات ہوتے ہیں، آف، ان وغیرہ، یعنی جہاں پہ ومن ہے وہاں پہ فمن آ گیا، جہاں پہ لا کا ورڈ ہے وہاں پہ لن کا ورڈ آ گیا۔ تو اس طرح کے کچھ پریپوزیشنل اختلافات ہیں، وہ تقریباً 25+ اختلافات ہیں، جن سے ایٹ لیسٹ مفہوم میں کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ لیکن پھر کچھ جگہوں پہ الفاظ کا رد و بدل بھی دیکھنے میں ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ حضرت عثمان والے ورژن میں لکھا ہوا ہے انزلہ، اور اس ورژن میں جو کوڈیکس 1 جس کو ہم کمپینین 1 کوڈیکس کہہ رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے اوہا۔ تو 2 مختلف افعال استعمال ہوئے ہیں ایک ہی جگہ پر۔ اسی طرح ایک جگہ پہ جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، تو ہمیں اس کوڈیکس میں یہ ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ ملتی ہے کہ ربنا آتنا فی ہذہ الحیات الدنیا۔ اسی طرح ہمارے پاس جو ابی ابن کعب والا مصحف ہے، اور یہ جو کوڈیکس 1 جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس میں ایک جگہ پہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا، یعنی کہ یہ کہا گیا ہے کتبنا علی بنی اسرائیل، یہ دونوں جگہ پہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن حضرت عثمان والے ورژن میں یہ لکھا ہوا ہے کتبنا علیہم، تو اس میں دے کا مفہوم دے دیا گیا۔ تو بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو 2 ورژنز ہیں جن میں چیز نظر آ رہا ہے کہ وہ سیم ہے، وہ ٹھیک ہے، اور حضرت عثمان نے بعد میں اس میں کوئی اضافہ کیا، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں ذرا کچھ وضاحت فرما دیں کہ یہ اختلافات کیا ہیں۔
اصل میں اس سارے قضیے کو دو طرح سے دیکھنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے یہ اس کو تواتر حاصل ہے، اور دوسری طرف یہ جو نسخے دریافت ہوئے ہیں بلا شبہ ان کی بہت اہمیت ہے کہ ایک پرانا ریکارڈ ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ کس نے لکھا ہوا ہے یہ ایک سوال پیدا ہو جائے گا. اب دیکھیے ہمارے پاس جو قراتیں کے نام سے ہمارے پاس اختلافات موجود ہیں اس میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز دریافت ہو گئی ہے. ہمارے ہاں جو قراتیں ہیں اس میں مثلا مالک یوم الدین کے ملک یوم الدین کے الفاظ ہیں، اس طرح کے اور بہت سارے، کہیں یہی نقطوں کا فرق ہے، یا علمون تعلمون، اس طرح کی چیزیں. تو یہ ہوا کیا ہے، اس پروسیس کو پورا سمجھ لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نسخہ سرکاری طور پر تیار کیا گیا ہے اس میں تو رسم الخط الفاظ ایک ہی جیسے تھے، اس میں کوئی رد و بدل کر نہیں سکتا تھا. یہ ناممکنات میں سے ہے، اس میں وجہ بتاتا ہوں بھی آگے چل کر. اب کچھ صحابہ جو تھے وہ اپنے نسخے خود لکھتے تھے اور اس میں کچھ اپنی یادگیری کے لیے کچھ الفاظ نوٹ کر لیتے تھے. جیسے آپ کی یہ مثال ہے فی الحیات دنیا، تو انہوں نے اپنا تفسیری نوٹ لکھا ہوا ہے کہ دنیا سے مطلب یہاں ہماری یہ والی زندگی کی، ٹھیک ہے. تو یہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ملے گا کہ معنی بتائے جا رہے ہیں، تو صحابی کیا کر رہے ہیں، وہاں معنی لکھ لیتے ہیں اپنے لیے، یا تابعین ایسا کر رہے ہوں گے. تو اگر آپ مولانا اصلاحی کا قرآن کا نسخہ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو دائیں بائیں عربی لکھی ہوئی مل جائے گی، ٹھیک ہے. وہ استاد گرامی کا دیکھ لیں یا اور بھی کسی کا، تو وہ اپنے نوٹس لکھ لیتے تھے. اب وہ پرانے زمانے میں جو نوٹس لکھے ہوئے ہیں وہ چونکہ کتاب قرآن چھپا ہوا اور میرا پین سے لکھا ہوا نا، کافی فرق نظر آتا ہے. لیکن پرانے زمانے میں یہ فرق نظر نہیں آئے گا، کیونکہ جس سیاہی سے آپ نے قرآن لکھا ہوا ہے اسی سے آپ نے اپنا نوٹ لکھ لیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کچھ نسخے ایسے تھے جو صحابہ نے اپنی اپنی یاد کی بنیاد پر لکھے ہوئے تھے، وہ ان کے اپنے ذاتی نسخے تھے. تو کیا ثنا کی اس لائبریری میں یہ نسخے وہ تو نہیں آ گئے ہیں، پھر ان کو مٹا کر اس کے اوپر دوبارہ صحیح قرآن لکھا گیا ہے؟ ہاں، یہ بھی اس میں بلکہ واضح طور پہ وہ 2 لیئرڈ ٹیکسٹ ہے کہ مٹا ہوا ہے قرآن، پھر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے قرآن. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ معاملہ ایسا تھا کہ کچھ نسخے غلط لکھے گئے، یا ان میں یہ چیزیں شامل تھیں، اپنے نوٹ شامل تھے، یا اس طرح کی چیزیں شامل ہو گئی، تو ان کو صاف کر کے دوبارہ ٹھیک کر دیا گیا ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ بلا شبہ قرائتیں دیکھ لیں اپنی، تو یہی سوال پیدا کر دیتی ہیں. اس لیے ہمارے مکتب فکر میں صرف تواتر والے قرآن کی قرات کو مانا جاتا ہے، اور احناف بھی اسی کے قائل ہیں کہ بس قرآن جو قرات کرنے کا ہے یا نماز میں پڑھنے کا وہ متواتر ہے. اب جو باقی چیزیں ہیں کہ اس میں جو اضافے ہیں یہ بلا شبہ 14 صدیوں سے ہمارے پاس چلتے چلے آ رہے ہیں. یہ اس سے کوئی تواتر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بس ان نسخوں کی غلطیاں ہیں. یا اس میں ہمارے زمانے میں جب قرآن مجید چھپا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا شاید کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں قرآن کے غلط چھپ گئے، تو اگر کسی کو وہ قرآن مل جائے تو کیا تواتر چیلنج ہو جائے گا؟ تو یہ جو نسخے ہیں یہ اصل میں سمجھ لیجئے کہ کچھ انحرافات ہیں، اور انحرافات میرے لکھنے میں ہو سکتے ہیں، آپ کے لکھنے میں ہو سکتے ہیں. تو جن صحابہ نے اپنے اپنے نسخے تیار کر رکھے تھے ان نسخوں میں یہ آگے پیچھے الفاظ ہو گئے، اس کو پھر اسٹینڈرڈائز کیا ہے صحابہ کے زمانے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا گیا ہے. تو وہ ایک الگ کہانی ہے. اور آج بھی مثلا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے کے نسخے کوئی نکال لے تو وہ یہی کہے گا جی لوگ قرآن تو اور مختلف کر دیا، انہوں نے تبدیل کر دیا. تو غلطیوں والی جگہیں وہ ہر زمانے میں موجود ہو سکتی ہیں. تواتر جس قرآن کو مل گیا ہے وہ حفاظت سے موجود ہے، اصل مسئلہ یہ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں پھر یہ سوال بھی تو پیدا ہوتا ہے نا کہ مثلاً اس دور میں اگر ایسے نسخے موجود تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اہتمام کیا، کاتب وحی مقرر کیے خود، تو اگر وہاں سے بھی کچھ ایسی غلطی کے چانسز ہیں جو بعد میں وہ نسخے ہو سکتا ہے کہیں پھیل بھی گئے ہوں، تو یہ تو کچھ گڑبڑ والا معاملہ نہیں لگتا کہ الفاظ ہی بدل گئے ہیں؟ یہ گڑبڑ بالکل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن ہمارے پاس تواتر میں یوں سمجھیے کہ ہم نے ایک محفوظ کے قسم کے لوہے کے باکس میں اصل قرآن رکھا ہوا ہے، اور باہر کچھ لوگوں نے لکھتے ہوئے غلطیاں کر لی ہیں یا اعراب غلط لگا لی ہیں. تو ہمارے پاس اصل قرآن موجود ہے جس کی روشنی میں اس کو چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی آپ نے جتنی مثالیں دی ہیں وہ کیا ہو رہا ہے، حضرت عثمان کے نسخے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں یہ چیزیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ مثلا عبداللہ بن مسعود والا نسخہ اور ابی ابن کعب والا نسخہ،
مثلا ایک مثال ہمیں ملتی ہے جس میں ابی ابن کعب اور یہ کوڈیکس جو کمپینین 1 کوڈیکس ہے، ان دونوں میں بات ایک لکھی ہوئی ہے، جیسے وہ بنی اسرائیل والی، اور حضرت عثمان والے نسخے میں وہ بات مختلف طریقے سے لکھی ہوئی ہے، وہ کتبنا علیہم جس میں صیغہ استعمال کیا گیا ضمیر. اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ مثلا عبداللہ بن مسعود والے نسخے میں اور حضرت عثمان والے نسخے میں ہمیں ایک مثال ملتی ہے، جیسے یہ عورتوں کے حیض کے دنوں میں ان کے قریب مت جاؤ اور جنسی تعلقات بھی قائم نہ کرو. یہی بات صرف قریب نہ جاؤ ہمیں کمپینین 1 میں ملتی ہے جو ابھی کوڈیکس دریافت ہوا. تو یہ بات پوری کی پوری بات omit ہو جانا، یہ تو بڑا مسئلہ لگتا ہے. مطلب ایک صحابی نے اگر قرآن سنا اور اس کو لکھنے میں تو وہ غلطی نہیں کرے گا، کچھ اضافہ کر دینا سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ بات لکھی ہی نہیں ہوئی تو وہ لفظ رہ گیا. اس میں اتنی بڑی کتاب لکھتے ہوئے یہ امکان ہے کہ کوئی لفظ لکھنے میں رہ گیا. اور میں جب اپنے مضامین میرے دیکھیں تو جو رف مضمون میرا ہوتا ہے اس میں کئی پورے کسی خبر نہیں ہے، کہیں مبدا نہیں ہے، رہ جاتے ہیں لکھتے ہوئے. حالانکہ میں خود اپنا مضمون لکھ رہا ہوتا ہوں تو اس میں یہ چیزیں رہ جاتی ہیں. تو یہ اصل میں لکھتے ہوئے انسانی غلطیاں ہیں جو تواتر کی وجہ سے، حفظ کے تواتر اور نسخے کا تواتر، اس کی وجہ سے ہم اس فکر میں نہیں ہوتے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. تو حافظوں کا قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ عبداللہ ابن مسعود کا یا جو ثنا والا نسخہ ہے اس کو چیک کیا جائے گا. تو ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ نسخہ موجود ہے. اس سٹینڈرڈ نسخے کی موجودگی میں اگر کسی جگہ پریس نے غلطی کر دی ہے، کسی کاتب نے غلطی کر دی ہے، تو ہم اس کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ہر وقت چیز موجود ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے قرآن کی حفاظت کا کہ کوئی آدمی لکھتے ہوئے غلطی ہی نہیں کرے گا، یہ نہیں، یہ تو پھر معجزہ ہو جائے گا. معجزے اللہ تعالیٰ نہیں کرتے. لیکن یہ بات الگ سے ہے کہ اصل قرآن تواتر میں حافظوں کے پاس موجود ہے. بس چلیں، یمن میں حالات بڑے کشیدہ ہیں جس کی وجہ سے اس پہ ریسرچ میرا خیال ہے رک گئی ہے. تو اللہ کرے کہ اس پہ مزید ریسرچ ہو اور ہمارے سامنے کچھ اور شواہد اس کے آئیں، اس کی حق میں دلائل کچھ سامنے آئیں. تو اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ہم یہ بات مان لیتے ہیں مثلا کہ حضرت عثمان نے اس کی حفاظت کے کچھ اقدامات کیے اور ہم تک جو نسخہ پہنچا ہے یہ بالکل وہی نسخہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مرتب کیا تھا ایک مکمل مصحف کی شکل میں. یہاں پر میں صرف اتنی اصلاح کر دوں کہ حضرت عثمان کے نسخے نے کچھ نہیں کیا، تواتر حافظوں کا الگ سے موجود ہے. حضرت عثمان صرف یہ کر رہے ہیں کہ جو قرآن لکھا جا رہا ہے ان کے زمانے میں وہ دوسری قوموں کے لہجے میں لکھا جانے لگ گیا ہے، اس کو ٹھیک کیا. بس انہوں نے لہجہ ایک کیا ہے. قرآن کے الفاظ، قرآن کی آیتیں، قرآن کی ترتیب، اس میں انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. یہ واضح رہنا چاہیے. تو تواتر الگ سے حافظوں کا حافظہ چھینا نہیں جا سکتا، ان کو نئی ترتیب نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے، وہ موجود تھا. تو حضرت عثمان نے صرف اتنا کام کیا ہے کہ وہ جو رسم الخط ہے، مثلا میں نے بتایا تھا کہ جیم کاف بولا جا سکتا ہے، کاف جیم بولا جا سکتا ہے، اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا ہے. تو ان کا نسخہ کوئی ترتیب نہیں دے رہا، کوئی نئے الفاظ بیچ میں نہیں ڈال رہا، نہ کوئی الفاظ نکال رہا ہے. وہ صرف ایک ہر نسخہ تیار کرنے کے بعد ایک قاری ساتھ بھیج رہے ہیں کہ اس کو پڑھا کیسے جانا ہے، کاف کو جیم پڑھا جانا ہے کہ کاف پڑھا جانا ہے، یہ قاری ساتھ بھیج رہے ہیں اور وہ ساتھ نسخہ تیار کر رہے ہیں. ان کا کام صرف اتنا ہے، نہ جمع کیا انہوں نے، نہ حفاظت کی ہے، نہ انہوں نے کوئی اضافہ اور کمی کی. یعنی بہرحال لہجے کی حفاظت انہوں نے لہجے کی کی، حفاظت کی، باقی چیزیں وہ رسم الخط اور لہجے کی. چلیں بہت خوب ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم یہ بات بھی مان لیں جو مقدمہ بھی آپ نے بیان کیا، تو حضرت عثمان کے نسخے میں بہرحال یہ 4 چیزیں تو کم از کم نہیں تھیں. مثلا اس میں ڈاٹس نہیں تھے، تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کوئی سینٹنس کہاں پہ مثلا ختم ہو رہا ہے. اس میں حرکات بالکل نہیں تھیں، اس میں حمزہ نہیں تھا، اس میں الفاظ کے درمیان الف بھی غالباً نہیں تھا. تو اگر یہ 4 چیزیں اس میں نہیں تھیں تو پھر کچھ اور کلیمز ہمارے سامنے آتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ امریکن اس پہ ایتھیسٹ ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا، انہوں نے کچھ مثالیں دی. مثلا ہمیں سورہ اعراف میں ایک لفظ ملتا ہے مذعومن، تو وہ کہتے ہیں اصل میں یہ لفظ عربی زبان کے لیے ایک ناواقف لفظ ہے. اس وقت یہ ناواقف لفظ تھا، یہ بعد میں انوینٹ کیا گیا، اور بلکہ اس کے روٹ لیٹر بھی بعد میں متعارف کرائے گئے، زعما یزعمو کر کے اس کے روٹ لیٹر متعارف کرائے. اصل میں یہی لفظ ہمیں ایک اور سورہ بنی اسرائیل میں غالباً ملتا ہے مذمومن مدحورا. تو یہ اسی جگہ پہ حمزہ کا اضافہ کر کے مذعومن کر دیا گیا، اور یہ لفظ قرآن مجید میں اور کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. تو ایک مثال کے طور پہ یہ اضافہ ہوا. پھر اسی طرح کی ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے جہاں پہ مثلا یہی حمزہ ہم آیت الکرسی میں بھی پڑھتے ہیں ولا یعودہ، تو کہتے ہیں یہ اودہ کوئی لفظ نہیں تھا،
یہ یؤذی ہی تھا، تو دونوں کا رسم چونکہ سیم ہے تو وہاں پہ حمزہ کا اگر اضافہ کر دیں تو یہ یعودہ بن گیا، تو یہ بھی عربی زبان کے لیے ایک ناواقف لفظ تھا، بعد میں انوینٹ کیا گیا، اس کے بھی روٹ لیٹر اس طرح متعارف کرائے گئے۔ اسی طرح کی کچھ اور مثالیں بھی ہیں، مثلا وہ جیسے سنین ہم پڑھتے ہیں، طور سنین، تو یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے جو قرآن مجید ایک رائمنگ کلام ہے جس میں رائم کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، تو ایک جگہ پہ طور سینہ ہے، ایک جگہ پہ طور سنین ہے، تو وہ سنین بھی اصل میں جو لفظ ہے وہ ہے شبتین، اور یہ چونکہ دونوں کا رسم بالکل ایک جیسا ہے تو اس میں حروف اور نکات بعد میں ایڈ کر کے وہ سنین پڑھا گیا۔ شبتین اصل میں لیبنیز میں ایک وائلڈ پلانٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ پہاڑ، اس پہاڑ کا ذکر ہے جہاں پہ وہ پودا تھا۔ تو یہ کچھ اضافے بعد میں کیے گئے جب اعراب وغیرہ لگائے گئے، جو یہ مسائل تھے حضرت عثمان والے قرآن میں یہ نہیں تھی چیزیں، اس کے بعد ایڈ کرنے سے یہ اضافے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، یہ اصل میں بعد میں بیٹھ کے ایک چیز بنانے کی کوشش ہے۔ ان کے پاس جو یہ ثبوت ہے، کہاں سے آیا ثبوت کا، یہ الفاظ عربی میں نہیں تھے، بس ایک قیاس ہے۔ کیا ہمارے پاس اس زمانے کی ساری عربی کا ریکارڈ موجود ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے ہمارے پاس، فطری سی بات ہے۔ البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی لفظ شاعروں نے استعمال نہیں کیا، خطیبوں نے استعمال نہیں کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لوگ بول نہیں رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قرآن مجید میں اس کی ایک ہی مثال ملنا، تو ایک سے کئی لفظ ہیں جو ایک دفعہ آئے ہیں قرآن مجید میں، اس سے کیا لازم آ جاتا ہے کہ بس وہ غلطی ہے؟ یعنی کچھ ازمپشنز ایسی ہیں جو بے بنیاد ہوتی ہیں۔ یہ بے بنیاد ازمپشنز ہیں کہ یہ لفظ چونکہ کسی اور جگہ موجود نہیں قرآن میں تو اس لیے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ نہیں، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قرآن میں اگر کوئی لفظ ایک دفعہ آیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اجنبی ہے عربی زبان کے لیے، نہ یہ کہ عرب بولتے نہیں تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل ہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اس زمانے کی ساری عربی کا ذخیرہ موجود ہے۔ اب آپ کہیں دیکھو اس میں بتاؤ ہمیں کہ یہ لفظ موجود ہی نہیں ہے، تو ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم کس بنیاد پر کہیں گے کہ اس زمانے میں موجود نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، رہ گیا یہ استدلال کہ اس کے اوپر حمزے نہیں تھے، یہ نہیں تھے۔ اب دیکھیے ہماری اردو میں ہم اعراب لگاتے ہیں لیکن اعراب بولتے ہیں ہم۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب بعد میں لگائے گئے تو اس سے کچھ مسائل پیدا ہوئے، مثلا اگر الف نکال دیں تو قالا اور قولو، یا قالا میں اور قل میں کوئی فرق نہیں ہمیں ملتا، قاف اور لام اور قاف الف لام۔ صرف آپ متن اگر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر تو ایک بات الگ ہے، اگر آپ ساتھ قاری بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہمارا سب جگہ پہ رحمان الف کے بغیر لکھا جاتا ہے، کیا پڑھتے ہیں ہم اس کو؟ اب میں انگریزی کی مثال دیتا ہوں، بٹ اور پٹ، BUT اور PUT، کون سکھاتا ہے کسی انگریز کو کہ اس کو بٹ پڑھنا ہے، اس کو بٹ نہیں پڑھنا، اور اس کو پٹ پڑھنا ہے، پٹ نہیں پڑھنا؟ بولنے والے غالباً۔ زبان کا تواتر ہوتا ہے، اس میں حمزے ہمزے نقطے یہ سب تواتر میں پڑے ہوتے ہیں، اس کو لکھنے میں بولنے میں کبھی مشکل نہیں ہوتی۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، جملہ لکھا ہوا تو آسانی ہوگی، ہم بول رہے ہیں میں گھر میں ہوں، میں اور میں گھر میں دونوں کے لکھنے میں کوئی فرق نہیں، لیکن پڑھنے میں سارے تقریباً ہم ٹھیک پڑھیں گے۔ تو یہ اعراب کا اور نقطوں کا نہ ہونا یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ قرآن میں غلطیاں ہو گئی ہوں گی، نہیں، ان کی اپنی زبان ہے، پلس حافظ موجود ہے، قاری موجود ہے، تو وہ حفظ میں موجود ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہاں رحمان ہے یا کالا ہے یا کل ہے، ان کو پتہ ہے۔ چلیں ڈاکٹر صاحب نقطہ واضح ہوا، اس پہ ہم اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ قرآن مجید لنگوسٹیکلی اس میں کیا اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ یہ نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس کے لہجے کی حفاظت کی ہے، باقی یہ نسخہ تواتر سے ہم تک منتقل ہوا، یہ وہی نسخہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ تو اسی کے ساتھ ہم آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ لنگوسٹیکلی قرآن مجید کے متن، اس کے ٹیکسٹ پر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔